میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس قرآن مجید کے تمام حروف کی تعداد کے برابر، آمین ثم آمین۔ میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35، 36، 37 کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بیان کروں گا۔ تو اس میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے اس کو غور سے سنیں، پھر اس کا ترجمہ سنیں اور تفسیر اس کی جو ہے چیٹ جی پی ٹی میں جا کے اس 2-3 آیات کی تفسیر چیٹ جی پی ٹی سے سوال کریں۔ تفسیر ابن کثیر میں اردو ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر سنیں تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں تلاوت شروع کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب کہا بیوی عمران کی نے، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا، پس تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر اس نے جنم دیا اس کو تو کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے جنم دیا ہے، میں نے اس کو لڑکی، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ اس نے جنم دیا، اور نہیں ہوتا لڑکا مانند لڑکی کے، اور بے شک میں نے نام رکھا، میں نے اس کا مریم، اور بے شک میں نے نام رکھا، میں نے اس کا مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، تیری اور اس کی اولاد کو، شیطان سے جو مردود ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انّی لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ نام رکھا میں نے اس کا مریم، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو، تیری اور اس کی اولاد کو، شیطان سے
شیطان مردود سے تو قبول کر لے اس کو، تو قبول کر لے اس کو، تو رب نے اس کے رب نے ساتھ قبولیت کے اچھی اور پرورش کی، اس کی پرورش اچھی اور کفالت کی اس کی۔ زکریا علیہ السلام نے جب کبھی داخل ہوتے اس پر زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس رزق، زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس رزق، وہ کہتے اے مریم کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ وہ کہتی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑا مختصر سا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، بی بی مریم نے منت مانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، بیٹا اولاد دے، میں یہ اس کو آپ کی عبادت کے لیے آپ کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ اس کو بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں نے تو اس کی بیٹے کی منت مانی تھی، لیکن مجھے بیٹی ہو گئی، لیکن پھر بھی میں اس کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اس نے اس کا نام مریم رکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریم نام رکھا گیا۔ اس کے بعد اس نے کی فیملی میں زکریا علیہ السلام اس کے قریبی خالو زاد میرا خیال ہے عزیز تھے، تو بیٹی کو اس کے جو ہے کفیل میں کفالت میں رکھا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے بی بی مریم کے پاس تو وہاں پھل دیکھتے، غیر موسم کے پھل۔ وہ ان سے پوچھتے کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں، بغیر موسم کے تازہ پھل؟ اس نے کہا کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے یہ رزق پہنچاتا ہے بغیر کسی حساب کتاب کے، اور اللہ تعالیٰ واقعی جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے جتنا چاہے رزق دے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے ہلکی سی معلومات تھی اور ترجمہ بھی میں نے کیا، تو آپ کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر پڑھیں، آپ کو اس کا صحیح ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ایک اپلیکیشن ہے اسلام 360، مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے تفصیلاً۔ اس کے بعد ایک اور اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے اسلام 1 کے نام سے، انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مورخین ہیں، بہت ساری احادیث کے حوالے میں ہے، تشریح میں ہے۔ اس کے علاوہ خاص کر کے جو تشریح کی ہے وہ تفسیر ابن کثیر نے کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو آپ چیٹ جی پی ٹی میں تفسیر کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے مختصر سا ترجمہ کیا ہے، جیسے جیسے یہ ہماری جو ہے جس نے بھی یہ قرآن مجید کا مختصر ترجمہ آیات کا لفظ بہ لفظ کیا ہے، اس کو ترتیب میں لانے کے لیے باقاعدہ علماء کرام، مفتی صاحبان اس کو پراپر ترتیب میں اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بار بار پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ پھر جتنی بار پڑھو گے آپ کے دماغ میں نئی سے نئی چیز آئے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کر کے بہت سارے اچھے جو ہمارے محدثین ہیں جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، تو انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے تشریح بیان کی ہے۔ آپ لوگ اس کی تشریح جانیں، دیکھیں اور اس کو خود بھی سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خاص کر کے جو سلیکٹڈ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، بہت سارے انبیاء ہیں، خاص کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آخرت میں حضرت آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو تمام ان کا مجموعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ہمارے مورخین نے، مختلف مورخین نے اپنے اپنے حساب سے ترجمہ کیا ہے۔ آپ تمام ترجمے پڑھیں، جو ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے اس کو بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو بار بار پڑھو، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کائنات کی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو بھیجے ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان بھیجے، ولی بھیجے، بزرگ بھیجے، ان کے بارے میں آپ کو سمجھ آئے گی، عقل آئے گی، ہدایت آئے گی۔ تو قرآن کو ضرور پڑھیں، ایک ایک آیت کر کے، دو دو آیت کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو پھر دل میں ہزاروں سوال آتے ہیں، وہ سوال چیٹ جی پی ٹی آپ کو جواب دے گا، کیونکہ نیٹ کے اندر، نیٹ کی جو مشین ہے اس کے اندر تمام قرآن مجید کی تفاسیر اور احادیث اور تمام علماء دین کی جو ہے اچھی اچھی باتیں، تفسیر کی باتیں جو ہے نا سیو کر دی گئی ہیں، محفوظ کر دی گئی ہیں، تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے جواب دیں گے۔ AI ایپلیکیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ جس کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے وہ انسان کو غلط کہنے کی بجائے وہ اس کو خود پڑھے، سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو ماں کے پیٹ سے کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا، ہر کوئی بندہ راستہ بتاتا ہر کوئی بتاتا ہے۔ اس راستے کو، اس منزل پہ چلنا، احتیاط سے چلنا، دیکھ بھال کے چلنا۔ ایک طرف کانٹے ہیں، کھائیاں ہیں، ایک طرف آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو دنیا تو ایک کانٹوں والا راستہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہیں۔ تو ان کانٹوں سے بچنے کے لیے بڑا سنبھل کے، سوچ کے، عقل سے چلنا ہے۔ قرآن کو اپنا راستہ بنانا ہے۔ قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا راستہ بنا لیں، ہدایت کا راستہ، منزل بنا لیں اپنی۔ آپ کو دنیا گزارنے کا طریقہ اور آخرت کے جو انعامات ہیں اور آخرت کی جو سزائیں ہیں سب سمجھ آ جائیں گی۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی سزائیں سمجھ آ گئی وہ زندگی میں کبھی گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ جب ہمیں دوزخ کی سزا اگر صحیح سمجھ آ گئی نا، ہم زندگی بھر کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی سزائیں چھوٹی چھوٹی تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سزائیں نظر نہیں آتی۔ وہ اگر نظر آ جائیں تو نہ ہم چوری کریں، نہ فراڈ کریں، نہ دھوکہ کریں، نہ ظلم کریں، نہ غیبت کریں، نہ گلہ کریں، نہ حرام کھائیں، تو ہر کام صحیح طریقے سے کریں۔ لیکن یہ انسان کو شیطان جو ہے دنیا کی تمام خوبیاں، خواہشیں دل میں جگا کے تمام وہ سزائیں بھلا دیتا ہے۔ اچانک انسان کے سر پہ موت کھڑی ہوتی ہے، سامنے موت کھڑی ہوتی ہے، پھر انسان اتنا برا پھنسے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس کو زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، صحت دی ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے، پیسہ دیا ہے، وقت دیا ہے، وہ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کو جو ہے نا سیدھے راستے کے لیے استعمال کرے، کوشش کرے۔ 24 گھنٹوں میں کم از کم آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے نکال لے۔ نماز ضروری ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز سیدھا راستہ دکھاتی ہے، 5 وقت نماز ٹائم کی پابندی سکھاتی ہے، نماز دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میرے تمام انسان دوستوں اور جنوں، یہ دین کا پیغام تمام خود بھی سنو، عمل بھی کرو، تمام روئے زمین کے مسلمانوں انسانوں تک پہنچاؤ، لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔